پھر سیٹی بجے گی، سٹیج سجے گا، کھیل جمے گا۔ پی ایس ایل کا 10واں ایڈیشن دنیا کرکٹ میں جادو جگانے کو تیار۔ راولپنڈی اسٹیڈیم میں ہوگی کل افتتاحی تقریب۔ عابدہ پروین پرفارم کریں گی، ابرار الحق، علی ظفر، نتاشا بیگ اور طلحہ انجم پی ایس ایل کا ترانہ پیش کریں گے۔ آتش بازی کا شاندار مظاہرہ ہوگا۔ ڈرون شو اور لیزر شو کا بھی اہتمام ہوگا۔ دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز میں کل افتتاحی میچ کھیلا جائے گا۔ 6 ٹیمیں، 34 میچ اور 1 ٹرافی۔ ہر کپتان جیت کا خواہش مند۔ ٹرافی کے ساتھ گروپ فوٹو۔ شائقین کرکٹ پاکستان سپر لیگ کو سپورٹ کریں۔ شاہین افریدی، بابر اعظم سمیت پی ایس ایل میں شامل ٹیموں کے کپتانوں کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس۔ محمد رضوان نے کہا، ٹورنامنٹ کوئی بھی جیتے، جیت پاکستان کی ہوگی۔ ہوئی اسکواش پاکستان میں لوٹ آئی۔ پاکستان انڈر 23 اسکواش کا عالمی چیمپئن بن گیا۔ پاکستان کے نور زمان نے مصری حریف کو سنسنی خیز مقابلے میں ہرا دیا۔ نور زمان نے 2 گیمز کے خسارے میں جانے کے باوجود ٹائٹل جیت لیا۔ نور زمان فائنل میں فتح کے بعد خوشی سے ہو گئے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی مبارکباد۔ نور زمان کی فتح کو پاکستان کی جیت قرار دیا۔ بجلی سستی تو گیس مہنگی۔ گیس کمپنیوں نے آئندہ مالی سال کے لیے گیس قیمتوں میں بڑا اضافہ مانگ لیا۔ سوئی ناردرن نے قیمت میں اوسطاً 735 روپے 59 پیسے فی MMBTU اضافے کی درخواست کر دی۔ سوئی صدرن نے گیس قیمت میں 2443 روپے فی ملین مکعب کیوبک فٹ اضافہ مانگ لیا۔ گیس کمپنیوں نے درخواست اوگرا کو جمع کرا دی۔ درخواستوں پر سماعت 21 اور 23 اپریل کو کراچی اور کوئٹہ میں ہوگی۔ نیپرا نے کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی سستی کرنے کی منظوری دے دی۔ بجلی 1 روپیہ 71 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کی حکومتی درخواست منظور۔ بجلی کی قیمت میں کمی کا اطلاق اپریل سے جون 2025 کے لیے ہوگا۔ صارفین کو 58 ارب روپے کا ریلیف ملے گا۔ یہ کرپشن لگتی ہے۔ ٹرمپ ٹیرف کے نفاذ اور پھر یو ٹرن پر ڈیموکریٹک سینیٹرز نے سوال اٹھا دیے۔ کانگریس سے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ۔ سینیٹر ایڈم شیف نے کہا، ایسا تو نہیں کہ اسٹاک مارکیٹوں میں اتار چڑھاؤ سے امریکی صدر نے خفیہ مالی فائدے تو نہیں اٹھائے۔ سینیٹر ایلزبتھ وارن نے کہا کہ یہ یقینی طور پر کرپشن لگتی ہے۔ سینیٹر کرس مرفی نے بھی ٹرمپ ٹیرف کو انسائیڈر ٹریڈنگ اسکینڈل قرار دے دیا۔ ٹرمپ ٹیرف معطلی پر دنیا بھر میں سرمایہ کار خوش۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مندی کے بعد زبردست تیزی۔ 100 انڈیکس میں 2034 پوائنٹس کا اضافہ۔ 1,15,000 اور 16,000 کی حدیں بحال۔ عالمی مارکیٹوں میں بھی تیزی آ گئی۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $78 مہنگا۔ پاکستان میں 7800 روپے اضافے کے بعد فی تولہ قیمت 3,28,800 روپے ہو گئی۔ دوست ممالک سے اقتصادی تعاون مضبوط بنانے کا مشن۔ وزیر اعظم شہباز شریف سرکاری دورے پر بیلاروس پہنچ گئے۔ بیلاروس کے وزیر اعظم نے استقبال کیا۔ شہباز شریف نے منسک میں وکٹری اسکوائر کا دورہ کیا۔ وکٹری مونومنٹ پر پھول رکھے۔ وزیر اعظم اور بیلاروس کے صدر کی ملاقات شیڈیول۔ بیلاروسی صدر سے ملاقات میں 2 طرفہ امور پر بات چیت ہوگی۔ ملاقات میں متعدد معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی ہمراہ۔ تحریک انصاف میں قبضے کی جنگ شدت اختیار کر گئی۔ پی ٹی آئی میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے واضح دھڑے بن گئے۔ پارٹی پر کنٹرول کے لیے پی ٹی آئی چیئرمین اور جنرل سیکرٹری میں کھینچا تانی جاری۔ پنجاب کے پارلیمانی رہنماؤں کی سلمان اکرم راجہ کو تھپکی۔ خیبر پختونخوا گروپ نے اپنا وزن بیرسٹر گوہر کے پلڑے میں ڈال دیا۔ بانی سے ملاقات کا معاملہ لڑائی میں نیا موڑ لے آیا۔ ہر گروپ بانی کی حمایت کا دعوے دار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ڈائریکٹوریٹ آف امیگریشن پاسپورٹ کا دورہ۔ پاسپورٹ کے حصول کے لیے تمام قانونی امور، نئی شرائط جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے اہم اجلاس کی صدارت بھی کی۔ کہا، نئی شرائط سے بیکاریوں اور غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام ہوگی۔ ڈیپورٹ افراد کے پاسپورٹ بلاک کرنے کے احکامات پر 100% عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ وزیر داخلہ کی مشینوں کی تنصیب کے لیے پاکستان آئی جرمن ٹیم سے
नासिर नकवी ने कहा, नई मशीनों से पासपोर्ट का इजरा तेजी से मुमकिन होगा। इसराइल रियासती दहशतगर्द मजलूम फलस्तीनियों की मदद के लिए पाकिस्तान समेत तमाम इस्लामी हुकूमतों पर जिहाद फर्ज हो चुका। इस्लामाबाद में कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में उलमा में एक आवाज़ हो गए, इसराइल से ताल्लुकात बनाने वाले मुल्कों का सिफारती बॉयकॉट करें। फ़लस्तीन कौमी कॉन्फ्रेंस का मुत्तफ़िका एलामिया जारी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि सहूनी जारहियत के खिलाफ फ़लस्तीनियों का साथ देना फ़र्ज़ है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि उम्मत मुस्लिमा को जिहाद का ऐलान करना चाहिए था। सिंध एपेक्स कमेटी में बड़े फैसले। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन प्लान कर लिया गया। ऑपरेशन सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान की राब्ताकारी से किया जाएगा। सूबे को दहशतगर्दी, मनशियात और दीगर जराइम से पाक करने के लिए इक़दाम को मज़ीद बेहतर किया जाएगा। मुराद अली शाह सिर्फ पॉलिसी के बाइस दहशतगर्दी को कंट्रोल किया। अफगानिस्तान में अमेरिका के छोड़े हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। इसहाक डार ने मामला अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा से राब्ते में उठाया। बगराम एयर बेस की अमेरिका हवालगी सिर्फ अफवाह है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, गज़ा में नस्ल कुशी जारी है, मजलूम फ़लस्तीनियों तक इमदाद न पहुँचना काबिल मज़म्मत है। टैरिफ और तालीमी वीज़ों की मुअत्तली पर अमेरिका के साथ राब्ते में है। अख्तर मेंगल बलोच कौम के दुश्मन हैं, दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। सीनियर वजीर बलूचिस्तान सादिक उमरानी बरस पड़े, बोले दहशतगर्दों से डरते हैं ना घबराते हैं। वजीर सेहत वक्त काकड़ ने कहा, किसी को बलूचिस्तान का अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दे सकते। पाकिस्तान कौम के खिलाफ हर्जा सराई किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। आसान कारोबार फाइनेंस, आसान कारोबार कार्ड प्रोजेक्ट्स पेशरफ्त पर जायजा। वज़ीर आला की दोनों स्कीमों को मज़ीद आसान बनाने की हिदायत। कारोबार फाइनेंस के लिए ज़रूरत के मुताबिक लोन देने का हुक्म दे दिया। नए यूनिट कायम करने वाले कारोबारी अफराद की हौसला अफजाई की हिदायत। मरियम नवाज का कर्ज हासिल करने वाले तमाम अफराद से फीडबैक लेने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट का जिना और सर्विसेज अस्पताल में तिब्बी सहूलियात पर अदम इत्मीनान का इजहार। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, अस्पतालों की हालत देखकर शर्म आती है। अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स वक्त पर आएंगे तो बाकी अमला भी मौजूद होगा। सारे मामला ठीक करने के लिए 2 हफ्ते दे रहा हूँ। अस्पतालों में फ्री सहूलियात नहीं दे सकते तो कुछ ना कुछ फीस मुकर्रर कर लें। सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज। मामला संगीन सूरत हाल इख्तियार करने लगा। यंग डॉक्टर्स की पंजाब के अस्पतालों में हड़ताल की धमकी। जनरल और जिना अस्पताल में कल ओपीडी बंद रखने का ऐलान। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का चेयरिंग क्रॉस पर चौथे रोज भी धरना जारी। मुतालबात की मंजूरी तक उठने से इनकार। कराची में एक और आतिशज़दगी। लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। मुल्हिका फैक्ट्री की लपेट में आने का खदशा। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है फैक्ट्री में 500 केमिकल के ड्रम रखे हुए हैं। कराची में डंपर ने एक और जान ले ली। पावर हाउस और 4K चौरंगी के दरमियान डंपर की टक्कर से खातून जान बहक। मुश्तल अफराद ने 5 डंपर्स समेत 10 गाड़ियों को आग लगा दी। फायर ब्रिगेड के अमले ने पहुंचकर आग बुझाई। डंपर्स मालिकान का भी एहतजाज। सुपर हाईवे की दोनों साइड्स ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। डंपर्स जलाने वालों को गिरफ्तार करने का मुतालबा। वज़ीर दाखिला सिंध के नोटिस के बाद 5 मुकदमात दर्ज, 19 अफराद गिरफ्तार। क्वेटा में सरियाब रोड पर पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, 3 एहलकार शहीद। वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटे की शदीद मज़म्मत। कहा, शहदा के खून का हिसाब लिया जाएगा। दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे।
امریکہ ایران پر دباؤ بڑھانے لگا، ایران کے مزید 5 اداروں پر پابندی لگا دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق ایران کے جوہری پروگرام کو مدد فراہم کرنے والوں کا احتساب جاری رہے گا۔ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایران جوہری پروگرام بند کرنے پر راضی نہ ہوا تو فوجی طاقت کا استعمال کریں گے، ٹرمپ کی دھمکی۔ بیساکھی میلے میں شرکت کے لیے دنیا بھر سے سکھ یاتری پاکستان پہنچ گئے۔ واکر بارڈر پر پنجاب کے صوبائی وزراء نے استقبال کیا۔ سکھ یاتری 12 اپریل کو ننکانہ صاحب پہنچیں گے۔ مرکزی تقریب 14 اپریل کو گردوارہ جنم ستھان ننکانہ صاحب میں ہوگی۔ یاتری 19 اپریل تک پاکستان میں قیام کریں گے۔ آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر، بنگلہ دیش نے تھائی لینڈ کو 178 رنز سے شکست دے دی۔ تھائی لینڈ کی پوری ٹیم 93 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ بنگلہ دیش نے تھائی لینڈ کو جیت کے لیے 272 رنز کا ہدف دیا تھا۔ تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے۔ روزگار کے لیے پاکستانیوں کی بڑی تعداد غیر ملک جا بسی۔ 54 سال میں 1,40,00,000 پاکستانی سمندر پار چلے گئے۔ رواں سال اب تک 1,72,446 پاکستانی بیرون ملک جا چکے۔ ہر امتحان میں کامیاب اساتذہ، نوکری کے امتحان میں ناکام۔ سندھ کے میوزک ٹیچرز کو نوکری کب ملے گی؟ 2 سال سے دربدر ہونے والے میوزک ٹیچرز کا انوکھا احتجاج۔ کراچی پریس کلب کے باہر میوزک ٹیچرز گیت گا کر دکھ سنانے لگے۔